السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ آل عمران آیات 81 تا 120۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب لیا تھا اللہ نے عہد نبیوں سے کہ یہ جو عطا کی ہے میں نے تم کو کتاب و حکمت، پھر جب آئے تمہارے پاس ایک عظیم رسول تصدیق کرتا ہوا اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اور بہرحال ایمان لاؤ گے اس پر اور مدد کرو گے اس کی۔ ارشاد ہوا، کیا اقرار کرتے ہو تم اور کرتے ہو ان شرائط پر مجھ سے عہد؟ انہوں نے کہا، ہم نے اقرار کیا۔ ارشاد ہوا، سو گواہ رہو تم اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ بس جو پھرے گا اس کے بعد تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ تو پھر کیا یہ اللہ کے دین کے سوا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ ہی کے متی ہیں جو ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، چار و ناچار، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے سب۔ کہو، ایمان لائے ہم اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم و اسماعیل پر اور اسحاق و یعقوب پر اور اس کی اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ کو، عیسیٰ کو اور سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، نہیں فرق کرتے ہم ان میں ایک کے درمیان، اور ہم اسی کے تابع و فرمان ہیں۔ اور جو اختیار کرنا چاہے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا یہ اس سے، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ بھلا کیسے ہدایت دے اللہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا بعد ایمان لانے کے، جبکہ گواہی دے چکے ہیں وہ کہ بے شک یہ رسول سچا ہے، اور آ چکی ہیں ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو خود پر ظلم کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ہے ان پر لعنت اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی، ہمیشہ رہیں گے یہ اس لعنت میں، نہ کمی کی جائے گی ان کے عذاب میں اور نہ ہی ان کو مہلت ملے گی۔ مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد اور اصلاح کر لی اپنی، تو بے شک اللہ بڑا معاف فرمانے والا اور ہر حالت میں رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا بعد ایمان لانے کے، پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، ہرگز نہیں قبول ہوگی توبہ ان کی، اور یہی لوگ ہیں حقیقی گمراہ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور مرے بھی بحالت کفر، تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں کسی سے زمین بھر سونا، اگرچہ وہ دے بطور فدیہ اسے۔ یہی لوگ ہیں کہ ہے ان کے لیے دردناک عذاب، اور نہ ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم نیکی کو جب تک کہ نہ خرچ کرو اس میں سے جو تم محبوب رکھتے ہو، اور جو بھی خرچ کرتے ہو تم کوئی چیز تو بے شک اللہ اس سے باخبر ہے۔ ہر قسم کا کھانا تھا حلال بنی اسرائیل کے لیے، مگر وہ جو حرام کر لیا تھا اسرائیل نے خود اپنے اوپر قبل اس کے کہ نازل کی گئی تورات۔ کہو کہ لاؤ تورات اور اسے پڑھو اگر ہو تم سچے۔ پھر جو کوئی خود گھڑ کر منسوب کرے گا اللہ کی طرف جھوٹی بات اس کے بعد بھی، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ کہہ دو، سچ فرمایا اللہ نے، بس پیروی کرو دین ابراہیم کی جو سب سے کٹ کر اللہ کا ہو رہا اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور مرکز ہدایت تمام جہان والوں کے لیے۔ اس میں ایسی نشانیاں ہیں جو خود گواہ ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو داخل ہوا اس میں مل گیا اسے امن، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ حج کرے اس کے گھر کا ہر وہ شخص جو استطاعت رکھتا ہو اس تک پہنچنے کی، اور اگر کوئی انکار کرے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے سب جہاں والوں سے۔ کہو، اے اہل کتاب، کیوں انکار کرتے ہو تم ماننے سے اللہ کی آیات کو، جبکہ اللہ دیکھ رہا ہے ان کرتوتوں کو جو تم کر رہے ہو۔ کہو، اے اہل کتاب، آخر کیوں روکتے ہو تم اللہ کی راہ سے ہر اس شخص کو جو ایمان لاتا ہے؟ چاہتے ہو تم راہ ٹیڑھی، حالانکہ تم خود گواہ ہو، اور نہیں ہے اللہ غافل ان حرکتوں سے جو تم کرتے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم مانو گے کہا بعض لوگوں کا ان میں سے جنہیں دی گئی ہے کتاب، تو پھیر دیں گے یہ تم کو بعد ایمان لانے کے پھر کافر۔ اور بھلا کیسے کفر اختیار کر سکتے ہو تم، جبکہ تم تو وہ ہو کہ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تمہیں اللہ کی آیات، اور تمہارے درمیان موجود ہے اللہ کا رسول، اور جس نے تھام لیا مضبوطی سے اللہ کا دامن تو ضرور ہدایت پا گیا وہ سیدھے راستے کی۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور ہرگز نہ موت آئے تم کو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، اور مضبوطی سے تھام لو تم اللہ کی رسی کو سب مل کر، اور فرقہ بندی نہ کرو، اور یاد کرو احسان اللہ کا جو اس نے تم پر کیا کہ تھے تم دشمن، پھر الفت پیدا کر دی اس نے تمہارے دلوں میں، سو ہو گئے تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی، اور تھے تم کنارے پر آگ سے بھرے گڑھے کے، سو بچا لی اللہ نے تم کو اس سے۔ اس طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو۔
اور چاہیے کہ رہے تم میں ایک جماعت ایسے لوگوں کی جو دعوت دیتے رہیں نیکی کی طرف اور حکم دیں اچھے کاموں کا اور منع کریں برے کاموں سے، اور یہی لوگ ہیں در حقیقت فلاح پانے والے۔ اور نہ ہو جانا تم ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے اور اختلاف میں مبتلا ہو گئے، اس کے بعد بھی کہ آ چکے تھے ان کے پاس واضح احکام، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہے عذاب عظیم۔ اس دن جب روشن ہوں گے کچھ چہرے اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے، سو وہ لوگ کے سیاہ ہوں گے ان کے چہرے، اچھا تم ہو جنہوں نے کفر کیا تھا ایمان لانے کے بعد، سو چکھو اب مزہ عذاب کا بدلے میں اس کفر کے جو تم کرتے رہے ہو۔ رہے وہ لوگ کہ روشن ہوں گے چہرے ان کے، سو ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیات ہیں اللہ کی جو پڑھ کر سنا رہے ہیں ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک، اور اللہ نہیں چاہتا کہ ظلم ہو اہل جہان پر، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں سب معاملات۔ تم ہو بہترین امت جسے پیدا کیا گیا ہے انسانوں کے لیے، حکم دیتے ہو تم اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہو برے کاموں سے، اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اور اگر کہیں ایمان لے آتے اہل کتاب بھی تو ہوتا بہت بہتر ان کے حق میں۔ ان میں سے تھوڑے ہیں جو مومن ہیں اور زیادہ ان میں سے فاسق ہیں، ہرگز نہ بگاڑ سکیں گے یہ تمہارا کچھ بھی سوائے ستانے کے، اور اگر جنگ کریں گے تم سے تو پھیر جائیں گے پیٹھ، پھر ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔ پڑ گئی مار ان پر ذلت کی جہاں بھی پائے جائیں گے، الا یہ کہ پناہ میں آ جائیں اللہ کی یا پناہ میں آ جائیں انسانوں میں سے کسی کی، اور گر گئے وہ غضب میں اللہ کے، اور پڑ گئی مار ان پر محتاجی کی۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ نہیں ہیں سب ایک جیسے اہل کتاب میں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قائم ہیں تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کی رات کی گھڑیوں میں، اور وہ سربسجود رہتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر، اور حکم دیتے ہیں نیک کاموں کا اور منع کرتے ہیں برے کاموں سے، اور سرگرم رہتے ہیں بھلائی کے کاموں میں، اور یہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اور جو بھی کریں گے یہ کوئی نیکی تو ہرگز نہ کی جائے گی ناقدری اس کی، اور اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہرگز نہ بچا سکیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے ذرا بھی، اور یہ لوگ دوزخی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثال اس کی جو خرچ کرتے ہیں یہ لوگ اس دنیاوی زندگی میں اس ہوا کی سی ہے جس میں ہو سخت سردی، جو چلے کھیتی پر، ایسے لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا ہو اپنی جانوں پر اور برباد کر دے وہ اس کھیتی کو، اور نہیں کیا ظلم ان پر اللہ نے بلکہ وہ تو خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والو مت بناؤ رازدار اپنوں کے سوا، نہیں اٹھا رکھیں گے وہ کوئی کسر تمہیں نقصان پہنچانے میں، محبوب رکھتے ہیں وہ ہر اس بات کو جو مصیبت میں مبتلا کرے تمہیں۔ پھوٹا پڑتا ہے بغض و عناد ان کے منہوں سے، اور جو کچھ چھپائے ہوئے ہیں ان کے سینے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ بے شک کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ہم نے تمہارے لیے نشانیاں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ یہ تم ہو ایسے کہ دوست رکھتے ہیں ان کو جبکہ نہیں پسند کرتے وہ تمہیں، اور ایمان رکھتے ہو تم سب کتابوں پر۔ یہ تم ہو ایسے کہ دوست رکھتے ہو ان کو جبکہ نہیں پسند کرتے وہ تمہیں، اور ایمان رکھتے ہو تم سب کتابوں پر، اور جب ملتے ہیں تم سے تو کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں ہم بھی، اور جب خلوت میں ملتے ہیں تو چبانے لگتے ہیں تم پر اپنی انگلیاں مارے غصے کے۔ کہہ دو جل مرو تم اپنے غصے میں، بے شک اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو ہے سینوں میں۔ اگر چھو بھی جاتی ہے تم کو کوئی بھلائی تو برا لگتا ہے انہیں، اور اگر پہنچتی ہے تم کو کوئی تکلیف تو وہ خوش ہوتے ہیں اس پر، اور اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی اختیار کرو تو نہ نقصان پہنچائیں گی تم کو ان کی چالیں ذرا بھی، بے شک اللہ ان کرتوتوں کا جو یہ کر رہے ہیں پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہے۔